بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جانے والی علم صرف کی ایک مشہور اور دلچسپ کتاب میزان الصرف کے اسباق کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اگر ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اس پر کمنٹ ضرور کریں۔ دیکھیے، کتاب کا نام ہے میزان الصرف مع منشئ۔ میزان الصرف منشئ کے ساتھ، یعنی یہ جو نسخہ ہے یہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور اس نسخے کے اندر میزان الصرف پہلی کتاب اور ساتھ میں اس کے ایک دوسری کتاب بھی ہے جو منشئ کے نام سے مشہور ہے۔ میزان الصرف کے مصنف ہیں علامہ سراج الدین ابن عثمان، اور منشئ کے مصنف ہیں ملا حمزہ بدایونی۔ ان دونوں کتابوں پر حاشیہ ہے مولانا عبدالرزاق راولپنڈی، یہ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، حاشیہ میزان الصرف پر اور منشئ پر اس کتاب کے اندر، اور خاص طور سے اس نسخے کے اندر انہی کا ہے۔ صفحہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے دوسرا والا، اس دوسرے صفحے پر بھی آپ کو وہی ساری تفاصیل ملیں گی جو ہم نے پہلے صفحے کے اندر بیان کر دی ہے۔ اور آگے دیکھیے، صفحہ نمبر 3 جو ہے، صفحہ نمبر 3 پہ مقدمہ لکھا ہوا ہے۔ اس مقدمے کے اندر علم صرف کی بہت ساری قیمتی چیزیں بتائی گئی ہیں، تو کتاب شروع کرنے سے پہلے بہترین یہی ہے کہ اس مقدمے کو مکمل طور سے پڑھ کر کے سمجھ لیا جائے، اور سمجھ کر کے اس کے اندر بیان کی گئی قیمتی باتوں کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ آئیے ہم اس مقدمے کو شروع کرتے ہیں جو صفحہ 3 سے لے کر کے صفحہ 8 تک پھیلا ہوا ہے۔ مقدمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رحمۃ للعالمین محمد وآلہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یا تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ والصلاة علی رحمۃ للعالمین، اور درود نازل ہو تمام جہانوں کے لیے رحمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وآلہ اجمعین، اور آپ کی تمام آل پر۔ یہاں سے دیکھیے، مقدمہ کے اندر سب سے پہلے علم صرف کی تعریف، علم صرف کا موضوع اور علم صرف کی غرض و غایت بیان کر رہے ہیں۔ تعریف علم صرف، علم صرف کی تعریف۔ علم صرف است، علم صرف وہ علم ہے کہ دروں بیاں کردہ باشد، کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے بنائے کلمات و تغیر کلمات، کلمات کے بنانے اور کلمات کی تبدیلی کا، سوائے اعراب و بنا، اعراب و بنا کے علاوہ۔ اعراب و بنا یعنی معرب اور مبنی کا بیان یہ علم نحو کے اندر کیا جاتا ہے، اور علم صرف کے اندر کلمات یعنی الفاظ کو بنانے اور الفاظ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا بیان ہوتا ہے۔ موضوع اس کا موضوع الکلمۃ من حیث الصیغۃ است، اس کا یعنی علم صرف کا موضوع کلمہ صیغہ کی حیثیت سے ہے۔ غرض علم صرف، علم صرف کی غرض است کہ انسان بوقت تلفظ کلمات عربیہ
از خطائے لفظی بحسب صیغہ محفوظ می باشد۔ فرما رہے ہیں کہ علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان عربی کلمات کے تلفظ کے وقت صیغہ کے اعتبار سے لفظی غلطی سے محفوظ رہے، بچ جائے۔ یعنی علم صرف پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان عربی زبان کے الفاظ کو بولے، تلفظ کرے یعنی بولے، تو اس کے بولنے میں غلطی واقع نہ ہو، صحیح الفاظ وہ بولنے پر قادر ہو۔ اسی لیے علم صرف کو پڑھایا جاتا ہے اور یہی علم صرف کے پڑھانے کا مقصد ہے۔ لفظ باشد کہ انسان پورا تلفظ می تواں کرد و در لغت مطلقاً انداختن است۔ یہاں سے لفظ کی تعریف اور اس کی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لفظ باشد کہ انسان پورا تلفظ می تواں کرد۔ لفظ وہ ہے کہ انسان جس کا تلفظ کر سکے، یعنی جس کو انسان بول سکے۔ وہ در لغت مطلقاً انداختن است، اور لغت میں مطلقاً پھینکنا ہے، یعنی لفظ کا معنی لغت کے اندر پھینکنا ہے، اور اصطلاح کے اندر جس کا انسان تلفظ کر سکے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اقسام لفظ، لفظ کی 3 قسمیں یہاں سے قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لفظ مہمل، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب۔ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، لفظ مہمل، لفظ مستعمل مفرد، لفظ مستعمل مرکب۔ یہاں سے لفظ مہمل کی تعریف شروع کر رہے ہیں کہ لفظ مہمل باشد کہ وضع نہ کردہ باشد برائے معنی۔ بہت ہی آسان تعریف ہے اس کی۔ فرماتے ہیں کہ لفظ مہمل وہ ہے کہ وضع نہ کیا گیا ہو معنی کے لیے، یعنی بیکار لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی لفظ۔ چون جسقن، جیسے جسقن، وہما لواحق بے معنی، چون ماؤن، واؤن، طعام، شعام۔ جیسے کہ جسقن اور تمام بے معنی لاحق، جیسے ماؤن، واؤن، طعام، شعام، یہ سب کے سب مہمل الفاظ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے لفظ مستعمل مفرد، باشد کہ یکے لفظ وضع کردہ باشد برائے دلالت بر یک معنی، چون ضربا رجل من۔ لفظ مستعمل مفرد وہ ہے کہ ایک لفظ وضع کیا گیا ہو دلالت کرنے کے لیے ایک معنی پر، جیسے ضربا مارا اس ایک مذکر نے، رجل آدمی، من سے۔ یہاں بیان کیا کہ لفظ مستعمل مفرد وہ ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ جیسے ضربا یہ ایک لفظ ہے، زاد رے با سے مل کر کے بنا 3 حرف سے، اور رجل میں را جیم لام 3 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے، من یہ 2 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے۔ تو یہ تینوں مفرد لفظ مستعمل مفرد ہیں، یعنی ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، ایک معنی یہ بتاتے ہیں۔ لفظ مستعمل مرکب، لفظ مستعمل مرکب فرماتے ہیں آباشد کہ از 2 کلمہ مفرد یا از زیادہ حاصل شود، چون ضربا زیدن، زیدن ضربا۔ فرماتے ہیں کہ لفظ مرکب
وہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ مفرد یا کلموں سے حاصل ہو، جیسے ضربہ زید، مارا زید نے، زید ضربہ زید نے مارا۔ یہاں پر دیکھیے آپ مستعمل مفرد بتایا کہ جس میں دو مفرد ہوں، دو مفرد سے مل کر کے بنے تو لفظ مستعمل مرکب ہے۔ تو ضربہ ایک مفرد لفظ ہے، زید ایک مفرد لفظ ہے، دونوں کو ملا کر کے لفظ مستعمل مرکب بنا۔ زید الگ ہے، ضربہ الگ ہے، دونوں سے مل کر کے ایک لفظ مستعمل مرکب بنا۔ یہاں میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں آپ کے لیے، تاکہ اس سبق کے سمجھنے میں آپ کے لیے دشواری نہ ہو بلکہ آسانی ہو۔ آپ نے پرائمری کی کتابوں میں بالخصوص عربی جو قواعد ہیں ابتدائی، ان عربی ابتدائی کے قواعد کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے الف سے لے کر کے یا تک، الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہے اگر یہ الگ الگ ہو تو انہیں حرف کہا جاتا ہے، اور اگر ایک حرف دوسرے حرف سے مل جائے تو بنتا ہے لفظ۔ جیسے آپ یہاں دیکھیے لکھا ہے مجلس، مجلس میں ایک حرف ہے میم، ایک ہے جیم، ایک ہے لام، ایک ہے سین۔ میم کو الگ کر دیجئے، جیم کو الگ کر دیجئے، لام کو الگ کر دیجئے، سین کو الگ کر دیجئے، تو یہ ہے حرف۔ میم ایک حرف، جیم ایک حرف، لام ایک حرف، سین ایک حرف۔ لیکن جب چاروں کو، یہ چاروں حروف آپس میں مل رہے ہیں تو ایک لفظ بن رہا ہے مجلس، اور لفظ کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ چار ہی حروف ہوں، چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، چار سے کم، بلکہ میں نے کہا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ملے گا تو لفظ بنتا ہے، اور لفظ میں کبھی دو حرف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سن لیجئے کب، کاف بے زبر کب، جیم بے زبر جب، یہ کب جب اب تب، یہ اس طرح کے اور دیگر الفاظ ایسے ہیں کہ جو دو حرف سے مل کر کے بنے ہیں، اور کبھی کبھی لفظ کے اندر تین حروف ہوتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیے علم، عین لام میم ہے، صرف صاد ر ف۔ اسی طریقے سے غرض یا غرض لفظ، یہ سب، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کو الفاظ ملیں گے جس میں تین حروف ہیں، کسی میں چار ہوتے ہیں۔ چار کی مثال آپ محمل دیکھیے، پانچ بھی ہوتے ہیں، مستعمل، اس میں 6 حرف ہے، اور یہ تعریف میں 5 حرف ہے۔ اسی طریقے سے غرض جو حرف ہوتے ہیں ان سے یا تک، اگر یہ الگ الگ ہو تو انہیں حروف کہا جاتا ہے، اور ایک حرف اگر دوسرے حرف سے مل جائے تو اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محمل، ایک ہے موضوع، جسے مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ محمل یعنی بے معنی لفظ، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے یہاں جسکن آپ نے پڑھا کہ جسکن کا میں 3 حرف ہے، 3 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم لفظ کی ہے موضوع یا مستعمل، جو بھی کہا جائے، موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، مستعمل بھی۔ موضوع یا مستعمل اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس لفظ کا کوئی معنی ہو، جیسے ضربہ مارا، 3 حرف سے مل کر کے ایک لفظ ملا ہے، مارا اس نے، رجل 3 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے، آدمی، من 2 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے، سے اس کا ایک معنی ہے۔ تو لفظ محمل جو ہے، اس سے کسی بھی علم کے اندر، چاہے وہ علم صرف ہو یا علم نحو، کوئی بات اس کے تعلق سے نہیں ہوتی ہے، بس وہ ضمنی طور پر لفظ کی اقسام، لفظ کی تقسیم میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے لفظ مستعمل یا لفظ موضوع کی۔ لفظ موضوع اور لفظ مستعمل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد۔ مفرد مطلب ایک لفظ جو ایک معنی کو بتائے، جیسے یہاں پر مثالیں انہوں نے دی ہے، ضربہ رجل من۔ اور مستعمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک لفظ نہ ہو بلکہ کم از کم 2 لفظ ہو، 2 مفرد ہو، جیسے ضربہ 1 زید 2،
تو مرکب میں کم از کم 2 مفرد لفظ ہوں گے، اور 3 بھی ہو سکتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ پڑھ لے لیجیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اس میں 3 سے زیادہ بھی ہیں. اس طرح سے عربی کی کتابوں میں، قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں آپ پڑھیں گے کہ مرکب جو ہیں، مرکب کے اندر ایک لفظ نہیں بلکہ 2 3 4 سے زائد جو ہے الفاظ ہوا کرتے ہیں. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ صرفیاں از مفردات بحث می کنند، مفرد کی جمع مفردات. کہہ رہے ہیں کہ صرفی حضرات مفردات سے بحث کرتے ہیں، وَنَحْوِيَا از مرکبات، اور نحوی حضرات مرکبات سے، مرکب کی جمع مرکبات سے بحث کرتے ہیں. چو مفرد از مرکب مقدم باشد، چونکہ مفرد طبعی طور پر مرکب سے پہلے آتا ہے، پس بنی وجہ علم صرف را از نحو مقدم می خواند، اسی وجہ سے علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ علم صرف کو علم نحو سے پہلے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ علم نحو یہ مرکب کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم صرف یہ مفرد کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور مفرد پہلے ہوتا ہے، اس لیے علم صرف کو پہلے اور مرکب بعد میں ہوتا ہے، اس لیے علم نحو کو بعد میں پڑھایا جانا چاہیے.